پہلی خبر کی جانب آ جاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے خلاف شکایت دائر کر دی گئی ہے۔ مخصوص نشستوں پی ٹی آئی کو دینے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر۔ کس نے اپیل دائر کی ہے وہ میں آگے آپ کو چل کے بتاتا ہوں۔ بنو واقعہ وزیر اعلیٰ کے پی کا تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا اعلان۔ ایران اور عراق جانے والے زائرین کو ممکنہ سہولیات فراہم کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف۔ بجلی کا بل غریب ہی نہیں ہر ایک کے لیے مصیبت بن چکا نواز شریف۔ حکومت تو ان کی اپنی ہے لیکن یہ الفاظ کیسے یوز کر رہے ہیں۔ اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھی امین الحق کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں وسیق اللہ سرگانی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یا فیس بک پیج۔ میں تمام ویورز کو ویلکم کرتا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں پہلی خبر کی جانب۔ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کس نے دائر کروا دیا درخواست۔ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت دائر کروا دی گئی ہے۔ یہ دائر شکایت کروائی ہے شکایات حکیم وہ جو دوسرے علی مدد شیخ صاحب، جسٹس ریٹائر نور الحق قریشی اور شبیر احمد نے مشترکہ طور پر درخواست دائر کی ہے۔ شکایت کے متعین کے مطابق چیف الیکشن کمشنر اور اراکین عینی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہے۔ انہیں طریق انصاف کے مینڈیٹ اور عدالتی فیصلوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی۔ یہ درخواست کا متعین ہے پڑھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 12 کروڑ سے زائد ووٹر متاثر ہوئے ان الیکشن کمیشن صاحب سے، یہ شکایت میں کہا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمیشن اور اراکین پر عائد الزامات کی انکوائری کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ان جو الیکشن کمیشن پہ الزامات ہیں تمام تر ان کی انکوائری کی جائے۔ یہ ہوگی بات یہاں۔ اب آ جاتے ہیں مخصوص نشستوں والی کہانی پر۔ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کے فیصلے سے متاثر نون لیگ کے اراکین نے نظر ثانی اپیل دائر کر دی۔ نون لیگ کے اراکین وہ کون سے ہیں ہمایوں اختر چغتائی، ماہ جبین عباسی اور سائدہ آمنہ بطول نے دائر کی اپیل میں سنی اتحاد کونسل اور الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ اپیلوں میں موقف اپنایا گیا کہ سنی اتحاد کونسل کا مخصوص نشستوں کے لیے فہرست جمع نہ کرانا تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پورا کیس سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق تھا۔ اپنی مرضی سے سنی اتحاد کونسل میں جانے والے 41 اراکین کو پارٹی تبدیل کرنے کے لیے 15 دن دینا آئین کو دوبارہ تحریر کرنے کے مترادف ہے۔ یہاں اگر کوئی جج ہو گیا یا کوئی اور ادارہ جیسے وہ الیکشن کمیشن تھا، انہوں نے جس پارٹی کے حق میں فیصلہ دینا ہے اور دوسری پارٹی جو ہوگی وہ کہے گی یہ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں یہ سب کچھ ہی ہوتا رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اپیل میں کہا گیا کہ قانون میں طے کردہ اصول ہی ہٹ کر نیا طریقہ نہیں اپنایا جا سکتا۔ 12 جولائی کے مختصر اکثریتی فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ آئین کے تحت نہیں ہے۔ جس جگہ پر 13 جج بیٹھے گئے ہوں وہ کیا اکثریت کا فیصلہ نہیں ہے؟ وہ کیا آپ کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہوگا؟ وہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اس پر عمل درآمد اب نہیں ہوگا۔ یہی فیصلہ رہے گا۔ یہ میری بات آپ یاد رکھ لیں۔ جس میں نون لیگ کے اراکین کا کہنا ہے کہ متاثرین فریق نون لیگ کی مخصوص نشستوں پر ممبران اسمبلی نامزد ہوئی اور حلف بھی لیا۔ متاثرین فریق درخواست گزار نہیں تھی پھر بھی عدالتی حکم سے متاثر ہوئیں۔ متاثر اراکین کو سپریم کورٹ میں دوران سماعت نہیں سنا گیا۔ انہوں نے کہا جو ہماری اپیل تھی وہ نہیں سنی گئی، لہٰذا اب ان مخصوص نشستوں کو ختم کیا جائے، لیکن میرے حساب سے یہ نہیں ہونے والی۔ یہ میرے الفاظ آپ یاد رکھیں۔ اب آ جاتے ہیں علی امین گنڈا پور کی جانب۔ انہوں نے کہا کہ جو بنو میں واقعہ ہوا ہے ہم اس کی تحقیقات کروا رہے ہیں۔ مجھے سمجھ علی امین کی نہیں آتی یہ دوسروں صوبوں پر یہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہوں، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں جناب، آپ کام کریں اپنے صوبے میں، آپ بس آ جاتے ہیں مریم نواز نے یہ کام کر دیا، شہباز شریف نے یہ کام کر دیا، کراچی میں یہ کام ہو گیا، لاہور میں یہ کام ہو۔ بھائی آپ بھی ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ نے کون سا کام کیا ہے؟ آپ کی کال ریلی تھی ادھر انصاف مانگنے کے لیے۔ اگر آپ
اتنے طاقتور آپ ہوتے، جیسے وہ رانا ثناء اللہ کہتا ہے نا یہ بندہ تابعدار ہے، بالکل اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. تو ادھر آپ کی جو بنو میں ریلی تھی اس کی سیکورٹی کس نے دینی تھی؟ کیا ادھر مریم نواز سیکورٹی دیتی، شہباز شریف دیتے، آصف علی زرداری دیتے، سید مراد علی شاہ دیتے سندھ سے سیکورٹی بنو میں؟ آپ ہوش کے ناخن، اگر آپ وہاں سیکورٹی دیتے یہ معاملہ پیش نہ آتا. اب آپ کہہ رہے ہیں جی میں ایک کمیشن بناؤں گا تحقیقاتی، جو بہترین شفاف جو ہوتے ہیں وہ تحقیقات کرے گا. وہ کیا تحقیقات کرے گا جو آپ خود ایک تابعداری کی بنا پر آپ کو وزیر اعلیٰ شپ دی گئی ہو تو آپ کیا تحقیقات کروائیں گے؟ تو دوسری جانب جو وہاں کی کمیٹی ہوتی ہے بنو کی، تو وہ میں کل رات ان کا ولاگ دیکھ رہا تھا. اعتزاز سید صاحب ایک تحقیقاتی جرنلسٹ ہیں جیو نیوز کے، انہوں نے بتایا کہ جو یہ بنو میں امن کمیٹی ہوتی بنائی گئی ہے، یہ تمام اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہوتے ہیں، وہ وہاں کے کرمنل لوگ ہوتے ہیں، ان کو امن کمیٹی کا بڑا بنایا جاتا ہے. پھر وہ لوگ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی اپنی ذاتی کسی سے دشمنی ہوتی ہے، ان کو پیچھے پاور تو ہوتی ہے فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی، وہ ان سے بدلہ لینے کے لیے پھر سب کچھ کرتے ہیں. تو پھر کہا جاتا ہے جی یہ امن کمیٹی والوں نے بہت اچھا کیا ہے، یہ تو امن لانے کے لیے ان لوگوں کو مار رہے تھے. تو یہ سب کچھ وہاں ہوتا ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب تو اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں تو کمیٹی بنے گی، کمیٹی آپ کی کچھ بھی نہیں کر سکتی، آپ خود تابعداری کی بنا پر وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں. جس میں اب آ جاتے ہیں مریم نواز کی جانب. انہوں نے کہا ایران اور عراق جانے والے زائرین کو ممکنہ سہولیات فراہم کریں گے. تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2018 میں جو اہل تشیع کے ایک علامہ صاحب ہیں شہنشاہ نقوی صاحب، انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو آپ ہمیں ہم ایران اور عراق جب جاتے ہیں کوئٹہ بارڈر پر، مجھے اب یاد نہیں ہے ایک بارڈر آتا ہے، تو وہاں ہمارے زائرین ایسے جنگلوں میں کوئی جگہ نہیں ہوتی بیٹھنے کی، گورنمنٹ کی کوئی چیز سہولت نہیں ہوتی، وہ ہمیں پلیز آپ دے دیجیے. انہوں نے کہا، عمران خان نے وعدہ کیا کہ اگر میں بن گیا وہاں آپ کو مسافر خانہ، تمام روم ہوتے ہیں، واش روم وغیرہ، تمام سہولیات وہاں آپ کو دی جائیں گی. جس کے بعد عمران خان صاحب بن گئے اور وہاں وہ تمام چیزیں انہوں نے بنوا دی. وہ مسافر خانے تھے، واش روم تھے، اور جو کمرے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے بنوا دیے. کوئی بندہ باہر نہیں سوتا تھا، وہاں سب کچھ موجود تھے. تو سوتے نیچے تھے، تو وہ نیچے کارپیٹ وغیرہ سب کچھ عمران خان صاحب نے رکھوا دی تھی. مریم نواز اب بڑی کہتی ہے جی میں ایران عراق جانے والوں کے لیے بڑی خدمت کروں گی. اگر خدمت کرنی ہوتی تو آپ کے والد صاحب 3 بار وزیر اعظم بنے، وہ نہیں بنوا سکتے تھے؟ اگر ایران اور عراق جانے والے زائرین کے لیے کام کیا تو وہ صرف عمران خان نے کیا ہے، تو آپ نے نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے محرم میں سبیل وغیرہ لگائی. کہاں تھی آپ کی سبیل؟ میرا ضلع لہیا ہے پڑا، وہاں میں نے 1-2 جگہ پر دیکھی آپ کے پینا فلیکس موجود ہوتے. میں صبح ٹائم گزرا، آپ کے پینا فلیکس اور جو ہوتے ہیں شمیانے وغیرہ لا کے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بندہ ان کے اندر موجود نہیں ہے. دوپہر کو میرا چکر لگا وہی سین، رات کو میں جاتا وہی سین. کہاں تھے؟ 1-2 بار ادھر جی ویڈیو بنانے کے لیے ایک کولر وغیرہ بنایا گیا سبیل کا، ویڈیو وغیرہ انہوں نے بنا کے جناب مریم نواز صاحبہ کو سینڈ کر دی، ان کے سیکٹری کو. وہ خوش ہو گئے، بس پورا محرم ایسے ہی چلتا رہا. کوئی پتہ نہیں کہاں وہ بجڑ گیا، کہاں وہ جو تمام تر چیزیں تھیں وہ کہاں کی، کوئی کسی کو نہیں پتہ. سب جگہ پر یہی حال تھا. اور جو لاہور کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں جی بریانی وغیرہ تقسیم کی گئی نیاز میں، تو چاند ہی پیکٹ تھے، کوئی 50 سے 60، لیکن ادھر کھاتے میں آپ دیکھیں گے تو کروڑوں روپے لکھے ہوں گے کہ ہم نے زائرین وہ دے دیں ہیں اہل تشیع کو، جو ان کے جلوس مجالس ہیں ان میں ہم نے یہ سب چیزیں دے دی ہیں. تو یہ سارا ایک جھوٹ تھا، اس پر کوئی بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے. میں نے خود آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جو انتظامیہ تھی ان کی وہ جیسے ڈی پی او وغیرہ، میں ان کو شاباش دیتی ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی سیکورٹی کی. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے، انہوں نے بالکل اچھی سیکورٹی کی. اور ہمارے ضلع میں تو اب سروس بھی بہترین چل رہی تھی، 10 محرم کو بھی سروس نہیں بند تھی. بہت اچھا، یہ اپریشیٹ ان کو کرنا چاہیے کہ انہوں نے سیکورٹی پر بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور بہترین سیکورٹی کی ہے انہوں نے. یہ چیز بالکل درست ہے، پڑی جو بات ماننے کی ہے اس کو مانے. اب آ جاتے ہیں یہ ختم ہو گیا، اب آ جاتے ہیں بجلی کے بلوں کی جانب.
نواز شریف صاحب کہتے ہیں جی بجلی کا بل غریبوں ہی نہیں ہر ایک کے لیے مصیبت بن چکا۔ جناب والا میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، آپ کا بھائی وزیر اعظم ہے، آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ مصیبت بن چکی ہے؟ آپ سمجھو اپنے اوپر بات کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ان کو کہنا چاہیے بجلی کے بل ریٹ کم کریں۔ آپ کہتے ہیں جی میں نے بڑے بڑے منصوبے دے دیے، مریم نواز دے رہی ہے جی ٹریکٹر، گرین ٹریکٹر دے دیا، بائک دے دی۔ مجھے بتائیں بائک کیا ہمارے ضلع لیہ میں آئی ہے؟ جنوبی پنجاب میں بائک آئی ہے؟ وہ صرف لاہور کی حد تک کھڑی ہے۔ کیوں؟ وہی ٹیکس دیتے ہیں، کیا جنوبی پنجاب والے آپ کو ٹیکس نہیں دیتے؟ تو یہاں بھی آپ کے ووٹر ہوتے ہیں، آپ کو ووٹ دیے ہیں، تو آپ جو سکیم وغیرہ ہوتے صاحب وہ لاہور چلی جاتی ہے، کیا جنوبی پنجاب میں نہیں آتا، بلوچستان میں آتا ہے؟ تو اس کے بعد آپ نے جو گرین ٹریکٹر دیے، کیا وہ ٹریکٹر ایک جو دیہڑی دار ہے 700 سے 1000 روپے کمانے والا، کیا وہ ٹریکٹر لے گا؟ آپ نے کہا جی یہ غریبوں کے لیے ہے ٹریکٹر، کیا وہ غریب ٹریکٹر لے سکتا ہے جس کی 800 سے 1000 روپے روزانہ کی دیہڑی ہو؟ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا یا آپ کے ٹریکٹر قسط اتارے گا؟ تو وہ ٹریکٹر تمام سرداروں نوابوں کی جانب جانے، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان کی جانب جانے، وہی لوگ لیں گے اور وہی لوگ قسطیں ادا کریں گے۔ غریبوں کے لیے 1% بھی نہیں ہے۔ اب سولر کا پروگرام آ چکا ہے جو آپ نے کہا، دیکھتے ہیں جی وہ کہاں تک چلتا ہے، کیا عام آدمی کو بھی ملتا ہے یا انہیں کو ملے گا جن کا 400-500 جو یونٹ استعمال ہوگا؟ اگر غریب ایک 400-500 یونٹ استعمال کرے 200 لاکھ اس کا 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ روپے اس کا بل آ جائے گا۔ وہ وہی سولر پلیٹیں خرید نہ لے، پہلے وہ 400-500 یونٹ بجلی یوز کرے، اس کے بعد اس کا یہ آئے گا سولر پلیٹیں۔ یہ سراسر زیادتی ہے، تو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے، ورنہ جو آپ کا ووٹ 2024 میں 8 فروری کو ملا اس سے بھی کم ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھی امین الحق کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ اس کی کیا کہانی ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ انہوں نے کہا کہ انتشار دہشت گردی عدالت گجرانوالہ نے اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھی امین الحق کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ تھانہ CTD میں درج مقدمے کی سماعت انتشار دہشت گردی عدالت گجرانوالہ میں ہوئی تھی۔ واضح رہے کہ اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھی امین الحق کو گزشتہ روز گجرات سے گرفتار کیا گیا تھا۔ امین الحق کا نام اقوام متحدہ کی عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہے۔ امین الحق 1996 سے اسامہ بن لادن کا قریبی ساتھی اور کئی دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ اب آ جاتے ہیں جی یہ جناب گجرانوالہ میں کیسے پہنچے یہ بتائیں پہلے۔ یہ میں اعتزاز سید صاحب کو رات سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اس شخص کا پاکستان کا پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ ہے، جو یہ ہے اصل میں افغانستان کا، لیکن اس کا آئی ڈی کارڈ وہ پاکستان کا بھی ہے۔ وہ کیوں بنا؟ اگر یہ دہشت گرد تھا، ایک عالمی سطح کے اقوام متحدہ ہے، اس میں لسٹ میں اس کا نام تھا، یہ پاکستان کا آئی ڈی کارڈ اس بندے کا کیسے بن گیا؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے نا۔ پاکستان میں ایک عالمی درجے کا دہشت گرد اور پھر اس کا پاکستان میں آئی ڈی کارڈ بن جائے، وہ پھر افغانستان سے پاکستان گجرانوالہ بھی آتا ہو، رہتا ہو، پھر جاتا ہو، اب ان کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ تو یہ تمام تر کیا ہونے والے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، بس کچھ پیسے لے کر تمام ادارے اس کو ریلیز کر دیں گے۔ تو یہ آئی ڈی کارڈ بنوانے میں تو پہلے میں نادرا والوں کو پکڑیں کہ ایک دہشت گرد، عالمی دہشت گرد ہے، اس کو کیسے آئی ڈی کارڈ بن گیا ہے، سوچنے والی بات ہے۔ دوسری جانب وہ افغانی ہے، اس کا کیسے پاکستان میں آئی ڈی کارڈ بن گیا ہے۔ تو یہ تھی آج کی خبریں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔